کے درمیان سے گزرا تو ایک مرتبہ سید سجاد کا چہرہ پھر زرد ہو گیا. زینب نے کہا میرے لال ایسا نہ ہو تم ہمیں داغ مفارقت دے جاؤ. کہا پھوپھی اماں ارے باپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے, جوان لال کفن نہ دے سکے. اللہ اکبر. ہاں سید سجاد کے مصائب اتنے ہیں کہ مختصر وقت میں ختم نہیں ہوں گے. بس آخری چند جملے. عزیز و تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ یہ قافلہ چلتا رہا, کوفے آیا, کوفے سے جب شام کی طرف نکل رہا ہے یہ قافلہ نکل رہا ہے تو سید سجاد نے کیا نہیں دیکھا. ایک مرتبہ جب سید سجاد سے پوچھا گیا مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی, تو عاشور کا نام نہیں لیا, 9 محرم کا نام نہیں لیا, شہادت حسین کا نام نہیں لیا, کربلا کی پیاس کا نام نہیں لیا, بچوں کی ابھرتی ہوئی صدائے الاتش کا نام نہیں لیا, بلکہ 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام. کہا مولا یہ شام کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ کہا اس لیے لے رہا ہوں کہ وہاں پر میں دیکھتا تھا میری 4 برس کی چھوٹی بہن سکینہ پر جب شیو تماچے لگاتا تھا اور سکینہ حسرت سے مجھے دیکھتی تھی اور میرے ہاتھ آنے رہتے تھے, میں کچھ نہیں کر سکتا تھا, مدینے کی طرف رخ کرتا تھا نانا رسول خدا. اللہ اکبر. ہاں عزیزو تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ چوتھے امام جب ان کو ابھی آپ نے مرثیے میں سنا جناب خورشید اکبر صاحب سے کہ امام کو جو توق و زنجیر پہنایا گیا وہ شام غریبہ کے بعد ہی 10 محرم کو پہنا دیا گیا تھا, لیکن آپ بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں. یہ جو آپ سنتے ہیں نا گلے میں توق خاردار تھا. یہ خاردار کسے کہتے ہیں؟ خار کہتے ہیں کانٹے کو. یہ کانٹے وہ کانٹے نہیں جو جنگل میں اگتے ہیں, بلکہ توق کے اندر لوہے کے کانٹے بنوائے گئے تھے. جب سید سجاد کے گلے میں توق پہنایا جا رہا تھا تو توق اتنا تنگ تھا کہ ظالم آنے کے بعد اس توق کے اوپر ہتھوڑیاں برسائیں تاکہ وہ توق امام کے گلے میں جا سکے. ارے کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تک امام کے گلے میں وہ توق اس طرح رہا کہ امام کے گلے کا حصہ بن گیا. اللہ اکبر. بس عزیزو آخری جملے. امام تقریباً 34 سال کربلا کے بعد حیات رہے. جب امام کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو اپنے باپ کے بھوک کو یاد کرتے تھے, جب سامنے پانی آتا تھا تو اپنے باپ کی پیاس کو یاد کرتے تھے. ایک قصائی تھا, قصائی وہ بکرا لے کے جا رہا تھا ذبح کرنے کے لیے, تو چوتھے امام نے دیکھ لیا کہ بھائی ذرا سن. کہا کیا بات ہے؟ کہا بس میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, تو نے اس بکرے کو پانی بھی پلا دیا ذبح کرنے سے پہلے یا نہیں؟ کہا نہیں, ہمارے یہاں کلچر ہے, ہمارے یہاں رسم ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے جانور کو بھی پانی پلاتے ہیں. ایک مرتبہ امام کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے تھے السلام علیکہ یا بلخشان, اے میرے پیار سے بابا پر سلام. جانوروں کو بھی پانی پلا دیا جاتا ہے, آپ کو پیاسا ذبح کیا گیا. جب امام کو عبد الملک بن مروان کے زمانے میں زہر دغا سے شہید کیا گیا اور امام کا جنازہ رکھا گیا تو 5ویں امام نے غسل دیا اور چوتھے امام نے وصیت کی تھی میرے لال مجھ کو غسل دینا, مجھے کفن دینا, مجھے میرے جنازہ تم ہی پڑھانا نماز جنازہ. اس لیے کہ امام کو غسل امام دے سکتا ہے, امام کو کفن امام دے سکتا ہے, امام کی نماز جنازہ امام پڑھا سکتا ہے. یہ جو ہمارے 5ویں امام سے وصیت کی میرے لال تم غسل دینا, تم کفن دینا, تم نماز جنازہ پڑھانا, یہ ہمارے 5ویں امام کربلا میں 4 برس کے تھے, 4 برس کے تھے. سامنے نظر میں کربلا آ گئی, جب امام نے غسل دیا لاش حسین یاد آ گیا, جب کفن پہنایا
ہے